أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری ملنے کے بعد 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی. 3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دی. اہل مکہ نے بڑے شدید قسم کے رد عمل اور مخالفت کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے. جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 6 سال ذوالحج کے مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور آپ کی وہ دعا سنن ترمذی دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دو لوگوں میں سے، مراد ایک عمرو بن ہشام ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب، یا اللہ ان دو میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے آپ اسلام کو قوت اور غلبہ عطا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے دین کے دفاع اور تحفظ کے لیے، اپنے دین کی تائید، نصرت اور غلبے کے لیے جس شخصیت کا کائنات کے رب نے انتخاب فرمایا وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے عمر کے ذریعے اسلام کو ایسی تقویت بخشی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لائے اسی دن سے ہم غلبے کے اندر ہیں، طاقت کے اندر ہیں، قوت کے اندر ہیں۔ ان کا ایک اور فرمان ہے ما عبدنا اللہ جہرتا حتی اسلم عمر، کہ اس وقت تک ہم علی الاعلان ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکے جب تک عمر مسلمان نہیں ہوئے۔ عمر اسلام لائے، ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر کھل کر لوگوں کے سامنے اپنے خالق اور مالک کی بندگی کی اور اس کی عبادت کی۔ قبول اسلام کے دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غلبہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جب ہجرت کرنے لگے تو اہل مکہ کو چیلنج کر کے ہجرت کی، کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ عمر سے مکہ کے باہر فلاں وادی کے اندر آ کر ملاقات کرنا ہے۔ عمر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات اور مارکوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ، ان تمام مارکوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنیادی کردار ادا فرمایا۔ ہجرت کے تیسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر سے نکاح فرمایا، اور سیدہ حفصہ بنت عمر سے ام المؤمنین حفصہ بن گئی رضی اللہ عنہا۔ اور سیدنا عمر کو نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کا سسر محترم ہونے کا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہونے لگی، انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنے اور 10 سال خلافت کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ آپ کے دور کے اندر اسلامی سلطنت نے بہت زیادہ وسعت اختیار کی، حتیٰ کہ اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کے اوپر لہرا رہا تھا۔ اور حضرت عمر کے دور میں اس
اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں، دو سپر پاور اس وقت دنیا میں پائی جاتی تھی، ایک روم کی سپر پاور اور دوسری فارس کی سپر پاور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ دونوں سپر پاور سب سے بڑی قوتیں شکست کھاتی ہیں، اور یہاں پر بھی اسلام کا علم لہراتا ہے۔ مسلمانوں نے روم کو بھی فتح کیا اور فارس کو بھی فتح کیا، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے عنقریب اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ واقعی ایسے ہوا کہ سیدنا عمر کے دور میں کیسر کے خزانے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کیے گئے اور کسرا کے خزانے بھی اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سنہری دور تھا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کو آزاد کروایا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ ذوالحج کے آخری ایام تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا عمر کے اوپر زہر آلود خنجر کے ذریعے کئی ایک وار کیے، 3 دن تک زخمی رہے۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر مشہور قول کے مطابق یکم محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ صحیح بخاری کے اندر ان کی ایک بڑی عجیب دعا مذکور ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، عمر کو اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور عمر کو شہادت بھی آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر آئے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی۔ مدینہ کے اندر سیدنا عمر شہادت کے رتبے میں فائز ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اگر بات کی جائے امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضائل کی اور ان کے مناقب کی، تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ سیدنا عمر کی فضیلت، آپ کا مقام اور مرتبہ بالخصوص بہت ساری احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی بھی گواہی دی، آپ کے دین پر ہونے اور دین کے اوپر پختہ ہونے کی بھی شہادت دی، اور حق کے اوپر استقامت کی بھی شہادت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار ایسے ہوا، ایک آدمی گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، اچانک گائے بول پڑی، کہتی ہے انی لم اخلق لہذا، اے میرے اوپر سواری کرنے والے، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کھیتی باڑی کے لیے، یعنی میرا جو کام ہے مجھ سے وہ سواری کرنا، تیرا مجھ پر سواری کرنا، یہ میرے پیدا کیے جانے کے مقصد نہیں۔ گائے بول پڑی، لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کے اوپر حیرت اور تعجب کے آثار دیکھے، محمد کریم نے شہادت دی، فرمایا انا اؤمن بہذا وابو بکر وعمر، گائے کے بولنے کے اوپر، جانور کے کلام کے اوپر محمد بھی ایمان لاتا ہے، ابو بکر عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا عجیب واقعہ آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے بکری کو اٹھا لیا، چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا، بھیڑیے کے چنگل سے، اس کے منہ سے بھیڑیا بول پڑا، اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دے دی،
اس نے بکریوں کے چرواہے سے کہا آج تو تم نے مجھ سے بکری کو چھڑا لیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ان بکریوں کے اوپر میرے سوا کوئی نگران نہیں ہوگا، اس وقت ان کو کون چھڑائے گا؟ لوگوں کو حیرت ہوئی، بھیڑیا بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت و تعجب کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا انا اؤمن بہذا وابو بکر وعمر، بھیڑیے کے کلام گفتگو کرنے کے اوپر محمد الرسول اللہ کا بھی ایمان، ابو بکر کا بھی ایمان، عمر کا بھی اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں ابو بکر و عمر دونوں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، دونوں وہاں پر نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گائے کے بات کرنے پر، بھیڑیے کے گفتگو کرنے کے اوپر اگرچہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں خود ان دونوں باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میرے دو پیارے صحابی قریبی دوست ابو بکر و عمر اگرچہ یہاں موجود نہیں ہے، انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں سنی ہے، ان دونوں کا بھی ان دونوں واقعات کے اوپر ایسے ایمان ہے جیسے میرا اس کے اوپر ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا قمیصیں پہنی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے کچھ نیچے۔ میں نے عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی کہ نیچے زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتا، آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی؟ فرمایا الدین، میں قمیص کی تعبیر دین سے کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے عمر کو دین بڑا وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ مشفق مہربان، میری امت میں سے سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، واشدہم لدین اللہ عمر، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ دین والے وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ سچے حیا والے عثمان ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور فیصلے کرنے کی جو صلاحیت اور قوت اللہ نے میرے صحابی میرے داماد علی کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی۔ آپ نے دیگر بھی کچھ صحابہ کے نام لیے اور ان کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ دین کے اوپر پختہ اور مضبوط، حق کے اوپر ہونے کی گواہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے دی۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا۔ ایمان ایسا پختہ ہے، دین ایسا مضبوط ہے، حق کے اوپر ایسی استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اللہ کی قسم، جس راستے پر گلی کے اوپر تمہیں شیطان چلتا ہوا دیکھ لے، شیطان راستے بدل لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ایمان دیا عمر کو، ایسا ایمانی روپ دیا، ایسا ایمانی دبدبا دیا کہ جو تمام فتنوں اور شر کا سرغنہ ہے اور سرچشمہ ہے شیطان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر تیرا راستہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تیرا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم نبوت کے وارث، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا، اس میں سے دودھ پیا، جب میں نے پی لیا تو میں نے دودھ کا پیالہ عمر کو پکڑا دیا۔ کہا گیا اللہ کے نبی آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟
دودھ پینے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا العلم، اس سے مراد علم ہے، علم نبوت کے وارث۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک اللہ کے پیغمبر نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو ساری کی ساری خواب کی باتیں ہیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں، اور خواب بھی کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب نہ غلط ہوتا ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے، نبی کے خواب کے اندر شک و شبہ کا کوئی گمان نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ فرمایا خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں میں جنت کے اندر موجود ہوں، اچانک ایک محل دیکھا، اس محل کی طرف جانے لگا تو اس محل کے صحن میں ایک میں نے نوجوان لڑکی دیکھی۔ عمر جانتے ہو وہ محل کس کا تھا؟ کس کا تھا یا رسول اللہ؟ کہا عمر جنت کے اندر جو محل میں نے دیکھا وہ تمہارا تھا۔ جانے لگا لیکن فذکرت غیرتک، کیونکہ اس محل کے صحن کے اندر ایک عورت موجود تھی۔ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے اپنے قدم روک لیے، میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا وعلیک غار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں غیرت کرتا؟ مطلب آپ چلے جاتے اور آپ دیکھ لیتے عمر کا محل کیسا؟ اللہ نے تو جنت میں ان کے لیے محل تعمیر کر رکھے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے کون کون سے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں، آج کے خطبے کے اندر بالخصوص آپ کے سامنے جس نقطے کو واضح کرنا مقصود ہے کہ قرآن و سنت کے اندر تو حضرت عمر کے بے شمار فضائل اور مناقب موجود ہیں، اور یقیناً آپ نے بار بار سنے ہوئے ہیں۔ آج کے خطبے میں جس پہلو کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل بیت کی نظر میں حضرت عمر کا مقام کیا تھا، کیونکہ آج لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہے، بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہے، شکوک و شبہات پھیلا رکھے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کا، شکوک و شبہات کا ازالہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، ان کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح اہل بیت کی نظر میں سیدنا عمر بن خطاب کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا، اور اس کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت کے افراد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا، ان کے فضائل مناقب کا اعتراف اور اقرار کیا کرتے تھے، اعتراف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہوگی رضی اللہ عنہ، چارپائی کے اوپر رکھ دیا گیا، لوگ آنے لگے، چارپائی کے چاروں طرف سے گھیر لیا، دعائیں کر رہے ہیں، تعریفی کلمات کر رہے ہیں، کہہ رہے سیدنا عمر کے بارے میں۔ کہتے ہیں میں ایک بندے کے پیچھے سے آنے کی وجہ سے چونک گیا، اس بندے نے پیچھے سے میرا کندھا پکڑا، میں چونک گیا، مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، اور اس حالت کے اندر کیا کہہ رہے تھے؟ رحمت کی دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس گواہی دے رہے، اور یہ واقعہ حدیث کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور پھر کہہ رہے تھے عمر آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی نہیں چھوڑا کہ جس کے جیسے عمل لے کر علی اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ علی پسند کرتا ہے کہ جو عمل عمر اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہے، علی بھی ویسے عمل کر کے اللہ کے پاس جائے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا، مراد اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر ہے،
کیونکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر سنا کرتا تھا قد ذهبت انا وابو بکر وعمر، اللہ کے نبی بعض فرماتے میں ابو بکر عمر گئے، وقد دخلت انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، وخرجت انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر عمر نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دونوں کا اکثر اپنی زبان سے اکٹھا ذکر کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے دنیا میں آپ کو اکٹھے رکھا، اللہ موت کے بعد بھی آپ کو اکٹھا رکھے۔ اور سچ فرمایا نا، حضرت عمر اور سیدنا ابو بکر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے۔ کسی پوچھنے والے نے بعض سلف صالحین سے پوچھا کہ جی ابو بکر عمر کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس وقت جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے رسول اللہ کے قرب کی بنا پر، وہی ان کا مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر ہے۔ کسی کو سعادت نصیب نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کی، یہ صرف ان دو بزرگوں کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ۔ کتنا بڑا اعتراف ہے حضرت علی کی طرف سے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں میں اپنے رب کے پاس جب حاضر ہوں، پیش کیا جاؤں، تو میرے عمل بھی عمر جیسے ہوں۔ یہ سیدنا علی کی شہادت ہے رضی اللہ عنہ۔ علی تو پسند کر رہے ہیں کہ میں ویسے عمل کروں جیسے عمر کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہوئے رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے نے ان سے سوال کیا، ان کا نام محمد بن الحنفیہ مشہور ہے۔ حنفیہ ان کی والدہ کا لقب تھا، ان کی والدہ کا نام تھا خولہ بنت جعفر، قبیلہ بنو حنیفہ تھا اس لیے حنفیہ کہلاتی تھی۔ محمد بن الحنفیہ مشہور ہے، اصل نام ہے محمد بن علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا من افضل الناس بعد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابا جان بتائیے پوری دنیا کے لوگوں میں سے افضل ترین شخص کون ہے؟ کہتے ہیں میرے والد نے جواب دیا ابو بکر، رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں مجھے لگا اگر میں پوچھوں گا تیسرے نمبر پر کون افضل ہے تو آپ کہیں گے عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ان دونوں بزرگوں کے بعد آپ افضل ترین ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تواضع و عاجزی کی بنا پر فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں۔ اعتراف کر رہے ہیں، فضائل کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ ہے عمر کا مقام و مرتبہ سیدنا علی کی نظر میں رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث ہے مسند احمد اور دیگر حدیث کتابوں میں بھی ہے، ابو جحیفہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کوفہ کی جامع مسجد تھی اور کوفہ کے منبر کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے حاضرین سے سوال کیا اے لوگوں یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا افضل ترین انسان کون ہے؟ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہم نے کہا اے امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں میں نہیں ہوں۔ پھر خود بتایا کون ہے، فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کا سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی صاحب کے دے رہے مقام اور مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت کے لفظ ہے امام احمد کی کتاب فضائل الصحابہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب سنہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا
مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کچھ لوگ مجھے ابو بکر عمر کے اوپر فضیلت دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر سے افضل ہے۔ سنو، لا اوتا برجل یفضلون علی ابی بکر و عمر، اگر علی کے پاس کوئی ایسا لایا گیا جو علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہو، الا جلدتہ حد المفتری، اس کی پیٹھ ہوگی، علی کا کوڑا ہوگا، 80 کوڑے اس کو ماروں گا، کیونکہ اس نے بہتان باندھا ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس نے بہتان باندھا ہے، علی کا کوڑا ہوگا، اس کی پیٹھ ہوگی، علی کا کوڑا اس کی پیٹھ کے اوپر برسے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں، امیر المومنین ابو بکر صدیق کا، امیر المومنین عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اہل بیت کے دیگر جو افراد ہیں ان کے اقوال کو اگر پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی سیدنا ابو بکر اور بالخصوص ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل کا، ان کے مناقب کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جعفر الصادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من جہل فضل ابی بکر و عمر فقط جہل بالسنہ، جو ابو بکر و عمر کے فضائل کو نہیں جانتا ہے وہ دین کو نہیں جانتا ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ امام مالک ہے تبع تابعین میں سے، کہتے ہیں سلف صالحین، سلف صالحین سے مراد تابعین بھی ہے اور صحابہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، خود امام مالک کے دور کے اندر یقیناً اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ امام مالک تمام اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ محبت اور ان کے فضائل کا اعتراف، ان کے مناقب کا اعتراف، یہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی، انہوں نے اعتراف کیا۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت کی محبوب شخصیت تھی، اہل بیت کے افراد ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، محبوب شخصیت تھے، اور حضرت عمر اہل بیت کی نظر میں محبوب کیوں نہ ہو، اہل بیت کے افراد ان سے محبت کیوں نہ کرے، جبکہ حضرت عمر رب العالمین کے بھی محبوب اور محمد رسول اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے محبوب۔ شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، اے اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان میں سے جو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اور اللہ نے انتخاب فرمایا عمر بن خطاب کا، جس کا مطلب یہ ہے حضرت عمر اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، اور جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا پیارا ہو، اہل بیت اس سے محبت نہیں کریں گے، یقیناً اس سے محبت کریں گے، ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر محبت کریں گے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ غلط فہمیاں جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، ان غلط فہمیوں کی طرف کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے اہل بیت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمائے رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ، میرے محمد کے اصحاب ساتھی، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحیم، ایک دوسرے پر مشفق، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، نرمی اور محبت کے جذبات رکھنے والے، اور ہم کہیں جی فلاں فلاں سے نفرت کرتا تھا، فلاں کو فلاں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، لوگوں کی غلط فہمی جھوٹی ہے، ان کا پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔
اللہ کے قرآن میں شہادت پیش کی ہے، رحماء بینہم، اہل بیت اور صحابہ بہن شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمیاں ہیں، محبتیں ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھائی، خیر اور بھلائی کے جذبات ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ایک جنگ غزوہ ذات السلاسل جس کا نام ہے، کہتے ہیں اس موقع پر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میری زوجہ سیدہ عائشہ لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا ومن الرجال، اللہ کے نبی مردوں میں سے، آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر مجھے مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا پھر کون؟ کہا ابو بکر کے بعد عمر مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کہتے فعد رجالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام اس موقع پر گنوایا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے، کوئی شک نہیں اللہ کے نبی اپنے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ تفریق کرنے والے، یہ فرق کرنے والے، یہ دراریں ڈالنے والے؟ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ اہل بیت کل صحابہ رضی اللہ عنہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہیں پیارے، اللہ کے نبی کے محبوب اور پیارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ، امام ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، ان دو حدیث کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ ابو مریم نام کے ایک راوی کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک بوسیدہ پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے کہا امیر المومنین یہ چادر بڑی پرانی ہو گئی ہے، بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی ہے، آپ اس کو اتار پھینک دیں، آپ نئی چادر پہن لیں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ زاروں کی تار رونے لگے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے معذرت کی، میں نے کہا امیر المومنین مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہونی ہے میں کبھی یہ بات نہ کرتا۔ حضرت علی نے پوچھا ابو مریم جانتے ہو یہ چادر مجھے کس نے پہنائی تھی؟ یہ چادر پہننے کے لیے کس نے دی تھی؟ کہا کس نے دی تھی؟ کہا میرے خلیل نے، میرے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے نے یہ چادر مجھے پہننے کے لیے دی تھی۔ ابو مریم کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کے خلیل کون ہے؟ کہا عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور عربی زبان میں خلیل کا معنی ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو، اس کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہ ہو، عربی میں اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ کہا یہ چادر میرے محبوب اور پیارے عمر نے مجھے پہنائی تھی اور تم کہتے ہو میں اس چادر کو اتار پھینکوں؟ اس بات کے اوپر میں رویا ہوں رضی اللہ۔ یہ ہے محبت حضرت عمر کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ اور حضرت عمر اتنے پیارے تھے حضرت علی کو، اتنے محبوب تھے ان کی نظر میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر ام کلثوم بنت علی کا نکاح عمر کے ساتھ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے داماد ہیں، حسن و حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت فاطمہ کے داماد ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور بیٹیاں انہیں کو دی جاتی ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے عداوت ہو، جن سے بغض ہو، ان کے گھر میں بیٹیاں بیاہی نہیں جاتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت ام کلثوم کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا زید بن عمر۔ زید بن عمر بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کہتے تھے انا ابن الخلیفتین، اے لوگوں سنو میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں۔
مطلب میں عمر کا بیٹا ہوں، میں علی کا نواسا ہوں رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پیار تھا حضرت عمر کے ساتھ، بیٹی عقد کے اندر دیتے، یہ رشتہ داریاں آپس کے اندر، یہ بیٹی دینے والا معاملہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر بیٹیاں دی جاتی ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر رشتے تعلق قائم بھی کیے جاتے ہیں، نبھائے بھی جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر کے ساتھ محبت کی ایک اور بہت بڑی دلیل، اہل بیت کو کتنی محبت تھی حضرت علی کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر، داماد کے ساتھ اتنی محبت کہ سیدنا علی نے خلیفہ دوم عظیم صحابی رسول اپنے داماد حضرت عمر کے نام پر اپنے ایک جگر گوشے کا نام عمر رکھا۔ حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر، حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما اتنی محبت اتنا پیار ہے، خلیفہ دوم امیر المومنین عظیم صحابی رسول اپنے بہنوئی سیدنا عمر کے ساتھ کہ ان کے نام کے اوپر اپنے اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھ رہے۔ علی بن حسین زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بھی ایک بیٹے کا نام عمر، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق ان کے بیٹے کے ایک بیٹے کا نام بھی عمر۔ مقصد نام گنوانا نہیں ہے، گنتی کروانا نہیں ہے۔ حضرت عباس کی اولاد میں دیکھیں، سیدنا جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، اور حضرت عقیل بن ابی طالب یہ بھی حضرت علی کے بھائی رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کی اولاد کے اندر دیکھیں گے بہت سارے نام آپ کو عمر نام کے ملیں گے، اولادوں کے نام انہوں نے حضرت عمر کے نام کے اوپر رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر کی شخصیت اس قدر محبوب تھی، وہ پسند کرتے تھے اپنے بیٹوں کا نام عمر کے نام پر رکھے رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کرتے جائیں تو باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر میں اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا تھا، ایسے ہی اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خاص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کی ہم نے بات کی، ان کی نظروں میں حضرت عمر کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے ساتھ بلا تفریق ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا دل آزار واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر کویت کی حکومت نے ایک بڑا اچھا اعلان کیا ہے کہ ہم کویت سے 1,00,000 قرآن مجید سویڈش زبان میں ترجمہ کرا کر سویڈن بھیجیں گے، اور کویت کے مشہور و معروف قاری شیخ مشاری بن راشد الافاسی کی قیادت میں 100 قرائے کرام کا وفد بھیجنے کی بھی تجویز دی گئی۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اگرچہ منفی تبصروں کی ہماری عادت بن چکی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مغرب سمیت سویڈن
جس اسلامو فوبیا کا شکار ہے، اللہ کی توفیق سے یہ سویڈش زبان کے اندر ترجمہ شدہ قرآن جب سویڈن میں جائیں گے، انشاءاللہ انہی کے اپنے شہری قرآن پڑھ کر اس کی صداقت کا بول بالا کریں گے۔ اور جب قرآن کرام کا وفد جائے گا اگر اجازت دی گئی تو جب وہ ان کو اللہ کی کتاب سنائیں گے، انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دے گا اور وہ اسلام قبول کریں گے۔ یہ جتنی گستاخیاں کریں، یہ جتنی روک لگائیں، جتنی پابندیاں لگائیں، اسلام انشاءاللہ ان کے گھروں کے اندر اور ان کے شہریوں کے دلوں کے اندر داخل ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ مغرب کا رویہ کس قدر منافقانہ ہے۔ اٹلی کے اندر ایک بوسیدہ عمارت ہے کولیزیم جس کا نام ہے، وہاں پر ایک بندہ جا کر ایک دیوار کے اوپر کچھ نام لکھتا ہے، شور اٹھ گیا، اس نے دیوار کے اوپر کچھ نام لکھے ہیں، لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے اور کم از کم اس کی جو سزا ہے وہ 5 سال قید اور پتہ نہیں کتنے یورو ڈالر اس کے اوپر جرمانہ بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بوسیدہ عمارت، اس کی دیوار کے اوپر جا کر کسی نے ایسے نام لکھ دیا، جناب دل آزاری ہوئی ہے، اور دوسری طرف قرآن کو تم نے جلایا، مسلمانوں کے تم نے دل دکھائے، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ اس سے سمجھے مغرب کا منافقانہ رویہ، سمجھے یہ گویا کہ انسان صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مسلمان ان کی نظروں میں انسان گویا کہ ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے کئی دیسی دانشور، تبصرہ نگار اور اسی طرح سے ان کی تہذیب اور ثقافت کلچر سے متاثر روزانہ صبح شام 24 گھنٹے ٹی وی کے پروگراموں کے اندر آ کر مغرب کی رٹ لگا کر ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں مغرب کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے طریقوں کو اپنائیں گے ہم ترقی کریں گے۔ یہ ان کی منافقت ہے۔ ایک بندہ چند نام لکھتا ہے کسی دیوار کے اوپر، جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، دل آزاری ہو، لہذا پکڑو اس کو، گرفتار کرو، جرمانہ لگاؤ، سزا دو، اور دوسری طرف قرآن مجید کو اچھالا گیا، پھاڑا گیا، جلایا گیا۔ پورے عالم اسلام کم و بیش 2 ارب مسلمانوں کے دل ان کو تکلیف ہوئی، اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے ان کا منافقانہ رویہ، اور یہ ہے ان کی اسلام کے ساتھ عداوت، قرآن مجید کے ساتھ دشمنی۔ کاش کہ ہمیں یہ ان کی عداوت دشمنی جلد از جلد سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ میں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔